آج کے نوجوان کو 1400 سال پرانا دین، 1400 سال پرانی روایات بری لگتی ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر لمحہ کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہے۔ جدت پسندی آج کے نوجوان کا نیا مذہب بن چکی ہے۔ ہم نے پرانے چراغ بجھا کر نئے چراغ تو روشن کر لیے، لیکن کیا ان روشنیوں میں ہمیں اپنا راستہ صاف دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ یا ہم محض وقت کی ایک ایسی لہر میں بہہ رہے ہیں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے؟ جدت پسندی کا مطلب صرف نئی ٹیکنالوجی یا مغربی لباس نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد فکری آزادی ہے۔ ہمارے نوجوان کے ذہن کو آزادی کے نام سے خراب کیا جا رہا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے جدت کو صرف ظاہری نمائش میں ڈھال لیا۔ آج کا جدید ذہن ہر اس چیز کو پرانا کہہ کر مسترد کر دیتا ہے جس چیز کا تعلق ہماری تاریخ اور روایات کے ساتھ 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھایا جاتا ہے، کیا ہم 1400 سال پرانا اقتدار آج کے دور میں چلا سکتے ہیں؟ کیا ہم قدیم پرستی کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے، جو درخت اپنی جڑوں سے کٹ جائے وہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، پہلی تیز ہوا اسے گرا دیتی ہے۔ حقیقی جدت یہ نہیں کہ ہم اپنے ماضی کو دفن کر دیں، بلکہ حقیقی جدت یہ ہے کہ ماضی کے تجربات کی روشنی میں مستقبل کی ایسی عمارت کھڑی کی جائے جو اپنی بنیادوں میں خود مضبوط ہو۔ یہ جدت پسندی نے ہمیں مصنوعی ذہانت تو دی، لیکن ہماری فطری ذہانت اور احساس کو بیکار بنا دیا۔ میری بات ان نوجوانوں کے لیے ہے جو جدید بننے کی دوڑ میں اپنی حیا، اپنے ادب اور اپنی تہذیب کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ جدیدیت کا مطلب بے رہ روی نہیں۔ آپ جہاز بنائیں، آپ ٹیکنالوجی کے امام بنیں، مگر یاد رکھیے، انسانیت کا وقار ہمیشہ ان اخلاقی اصولوں میں ہے جو 1400 سال پرانے ہیں۔ سچ، دیانت اور رشتوں کا تقدس کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ ہم جدت کے خلاف نہیں، اسلام اور ہماری تاریخ تو خود تحقیق اور تجدید کا درس دیتی ہے۔ اب حل یہ نہیں کہ ہم دنیا سے کٹ کر غاروں میں چلے جائیں، بلکہ حل یہ ہے کہ اپنے آپ کو توازن میں قائم رکھیں اور 1400 سال پرانی تاریخ کو برقرار رکھیں۔ ہماری آنکھیں مستقبل پر ہوں، مگر ہمارے پاؤں اپنی زمین پر مضبوطی سے جمے ہوں، کیونکہ جو قومیں اپنی پہچان کھو دیتی ہیں، تاریخ انہیں صرف ایک عبرت بنا کر چھوڑ دیتی ہے۔ آئیے مل کر جدیدیت اور تجدید کے نئے طرز کو سیکھیں اور اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ 1400 سال پرانی چلتی ہوئی تاریخ کے ساتھ قائم اور دائم رکھیں۔